وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے ان گناہوں سے بچیں، ان اعمال سے بچیں جو ہماری نیکیوں کو برباد اور ضائع کر دیتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے ہماری فرض اور نفل دونوں طرح کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے. مدینے کا احترام کرنا مسلمانوں پر واجب ہے. آگے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی، او آوا محدثا، یا مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے. فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، روز قیامت اللہ تعالی اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا جو مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے. بدعت گمراہی ہے، بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں. اگر یہی بدعت مدینے میں ایجاد کی جائے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. مدینے کی سرزمین میں اگر کوئی آدمی کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. ایسا شخص اللہ، فرشتے اور سارے انسانوں کی لعنت کا حقدار قرار پاتا ہے. اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرتا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذمۃ المسلمین واحدہ، تمام مسلمانوں کا عہد و پیمان ایک جیسا ہے. یسعی بہا ادناہم، ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے، اس کی پناہ کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی دی ہوئی امان قبول کی جائے گی. فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو پناہ دے دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کرنا چاہ رہے تھے. ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک مشرک کو پناہ دی ہے، امان دی ہے، لیکن علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، الا قد اجرت من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، جسے تو نے پناہ دی ہے اب اسے محمد الرسول اللہ بھی پناہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھا جائے گا کہ علی کیسے ختم کرتے ہیں اس کو. یسعی بہا ادناہم، ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے، اس کی پناہ کا اعتبار کیا جائے گا. فضیل رخاشی وہ فرماتے ہیں، فارس کی سرزمینوں میں سے ایک زمین میں جس کا نام شاہردہ تھا، اس کے محاصرے میں موجود تھا. ہم نے 1 ماہ تک دشمن کا محاصرہ کیا. قریب تھا کہ ہم دشمن پر غالب آ جاتے. ایک رات ہم اس نیت سے پیچھے پڑ گئے، جب صبح ہوگی تو دوبارہ دشمن کا محاصرہ کریں گے، لیکن ہمارا یہ غلام پیچھے رہ گیا. اس نے شاہدہ کے تمام لوگوں کو پناہ دے دی. تیر میں اس نے امان لکھ کر کے ان کی طرف بھیج دیا. فضیل رخاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صبح نکلے محاصرے کے ارادے سے، دشمن پر حملہ کرنے کے ارادے سے. دیکھتے کیا ہیں کہ تمام لوگ عام لباس میں گھوم رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے. بڑا تعجب ہوا، پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں تم نے ہتھیار اتار دیے؟ شاہردہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں امان مل گئی ہے. چنانچہ مسلمان کو امان دکھائی گئی. دیکھا گیا کہ ایک غلام نے امان دی ہے. لوگوں نے کہا کہ غلام نے امان دی ہے، اس کی امان کا اعتبار نہیں ہوگا. گاؤں والوں نے کہا ہم تمہارے غلام میں اور آزاد میں کوئی فرق نہیں کرتے. چنانچہ معاملہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا. مسئلہ ان سے دریافت کیا گیا تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا غلام مسلمانوں ہی میں کا ایک فرد ہے، اس کے امان کا بھی اعتبار کیا جائے. ذمۃ المسلمین واحدہ، تمام مسلمانوں کا عہد و امان ایک جیسا ہے. ادنا درجے کا مسلمان بھی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے. جنگ کے حالات میں جنگ ہو رہی ہے، ایک ادنا درجے کا مسلمان امان دے دے غیر مسلموں کو، کہہ دے کہ تم میرے امان میں ہو، تو ختم کرنا جائز نہیں ہے. اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہد، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، جس سے مسلمانوں کا اگریمنٹ ہے، عہد و پیمان ہے کہ قتل نہیں کریں گے، لم یریح رائحۃ الجنہ، کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. جنت کی خوشبو کا معاملہ تو یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. ایسا شخص جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اکفر مسلما، جس نے کسی مسلمان کے امان کو توڑ دیا، اس کے پرومس کو، اس کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالی روز قیامت
ایسے شخص کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا جو کسی مسلمان کے عہد اور پیمان کو توڑ دے. اسی حدیث میں ایک تیسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ او موالیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی. زمانے جاہلیت میں لوگ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا حکم دیتے تھے، ان کا انتساب اپنی طرف کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے لے پالک بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے ہیں، وہ تمہارے حقیقی اولاد نہیں ہیں. مزید فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کے بچوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت دے کر کے پکارا کرو. آپ کسی کا بیٹا گود لیتے ہیں، آپ اس بچے کا انتساب اپنی طرف نہیں کر سکتے. سن آف ڈاٹر آف کہہ کر کے آپ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتے. فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ہے. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی فرض اور نفل عبادت کو نہیں کرے گا. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے اعراض مت کرو. فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر دی، اس نے کفر کیا، کفر سے تعبیر کیا گیا. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، اس بچہ اور بچی کو معلوم ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، پھر بھی وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نسبت اس کی طرف، اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے، اسے ڈاکٹر آف فلاں کہہ کر کے پکارا جائے، سن آف فلاں کہہ کر کے پکارا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالجنت علیہ حرام، جنت اس پر حرام ہے. لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوا کرتے، ان کا انتساب اپنی طرف کرنا جائز نہیں ہے. وہ گناہ جن کی وجہ سے ہماری فرض اور نفل عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخاف اللہ، جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اللہ اسے خوف زدہ کرے. جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اہل مدینہ میں خوف کا ماحول پیدا کرتا ہے، اللہ اسے خوف زدہ کرے. فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. فرمایا اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء، جس نے مدینے والوں کے ساتھ برا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی پگھلا دیتے ہیں جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھ جن کی وجہ سے ہماری فرض اور نفل ہر طرح کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل لهم یا لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان کی فرض عبادت قبول فرماتے ہیں نہ نفل عبادت قبول فرماتے ہیں. وہ کون ہیں 3 طرح کے لوگ جن کی نہ فرض عبادت قبول کی جاتی ہے نہ نفل عبادت قبول کی جاتی ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان. جو والدین کی نافرمانی کرے گا، والدین کو تکلیف پہنچائے گا، اذیت پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا اسے نہ اس کو فرض عبادتوں کا فائدہ ہوگا نہ نفل عبادتوں کا فائدہ ہوگا. بلکہ اور ایک روایت میں فرمایا لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں ہے جو والدین کا نافرمان ہے. تو فرمایا العاق لوالدیہ، جن کی فرض اور نفل عبادتیں ضائع کر دی جاتی ہیں ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے. نمبر 2 المنان، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا. اسی بنا پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر کے تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو. اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، ضرورت پر اس کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. آپ سامنے والے سے کسی طرح کی کوئی احسان کی امید نہ رکھیں، نہ احسان جتلائیں. جو احسان جتلاتے ہیں ان کا نہ صرف صدقہ ضائع ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی فرض اور نفل دونوں طرح کی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قدیم علم ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے متعلق کامل علم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے متعلق جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے کل کیا کرے گا. اللہ سے کوئی چیز کائنات کی پوشیدہ نہیں ہے، تو ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کل کیا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اسی کا نام تقدیر ہے. گویا تقدیر کا انکار کرنا یہ اللہ کے علم کا انکار کرنا ہے جو کہ ساری مخلوقات کو محیط ہے، ساری مخلوقات کو شامل ہے. فرمائے جو تقدیر کا انکاری ہے اللہ تعالیٰ اس کی فرض عبادت کو قبول فرماتا ہے نہ نفل عبادت کو قبول فرماتا ہے. اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نے ایک حدیث ذکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کے قتل پر خوش ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بھی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں فرماتا ہے. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی فرض اور نفل ہر طرح کی عبادتوں کو ضائع فرما دیں گے. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان